کھانا کھانے کا جو اسلامک طریقہ ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کو کھانا کس طرح کھانا ہے۔ آج بہت ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں، جو نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ میڈیکل سائنس بھی گھبرا گئی ہے کہ کس بیماری کا علاج کیا جائے اور کس کے لیے دوائی ایجاد کی جائے۔ تو یہ سمجھ لو کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کھانے کا طریقہ بتایا ہے، سکھایا ہے، اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت سی بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے گا۔ آج کے دور میں لوگ کھانے کے الگ الگ طریقے نکالتے ہیں، کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، کوئی چلتے ہوئے کھاتا ہے، تو اس کو اسلام نے منع فرمایا ہے۔ کھانا جو ہے وہ بیٹھ کر کھانا چاہیے، اور جب ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو ہمارے سر پر ٹوپی ہونی چاہیے، اور اگر لڑکیاں ہوں یا عورتیں ہیں ان کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ننگے سر بیٹھ کر آپ کھانا کھاؤ گے۔ جو لوگ ننگے سر کھانا کھاتے ہیں ان کو کھانے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جب ہم بیٹھیں تو سر پہ ہمارے دوپٹہ ہونا چاہیے اور ٹوپی ہونی چاہیے مرد حضرات کے۔ اور جب ہم کھانا شروع کریں تو کھانا ہمیں کیا پڑھ کے شروع کرنا چاہیے؟ پتہ ہے آپ کو؟ بتائیے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ وعلا برکت اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب کھانا کھائیں تو ہم کو کھانا چبا کر کھانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے کہ بڑا بڑا لقمہ ہم لے لیے ہیں، بڑا بڑا لقمہ نہیں کھانا چاہیے، چھوٹا چھوٹا لقمہ چبا کے کھانا چاہیے۔ 32 مرتبہ کم سے کم ایک لقمے کو چبانا چاہیے۔ اور جو بچے، جو مرد یا عورت زیادہ چبا کے کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ کی بیماریوں سے ان کو نجات ملتی ہے۔ اب بات رہی کھڑے ہو کر کھانے کی۔ اب جو لوگ اور جو بچے کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں تو دیکھو آج میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے جو کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے وہ بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کے آنت میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے، کبھی معدے میں بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو آج کل جو شادیوں میں بھی چلتے پھرتے کھانے کا یہ کھلانے کا جو رواج ہے نا، اس کو ہمیں بالکل اس کے خلاف جانا چاہیے۔ ہمیں ویسے کھانا نہیں چاہیے، بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ اور جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں گے تو اس کھانے میں برکتیں ہوتی ہیں۔ جس کھانے میں ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے کھانا کھاتے ہوئے، اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ اب ہم کھانا کھا رہے تھے، ہم کھانا کھاتے جب شروع کرتے بھول گئے اور بیچ میں یاد آیا تو ہمیں پھر بیچ میں ہی بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ، مطلب شروع اور آخر تک کی بسم اللہ پڑھ لیں گے تو اس کھانے میں پھر شیطان شامل نہیں ہوگا اور وہ کھانا برکتی کھانا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے ہر ایک نعمت کا اللہ تعالی ہم سے حساب لے گا۔ جو بھی تم کھاؤ گے اس کا حساب اللہ ہم سے لے گا۔ تم نے میری کتنی نعمتوں کا یوز کیا، استعمال کیا، تم سے پوچھا جائے گا۔ تو جو چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے اللہ نے، ہمیں اسی طریقے سے کھانا ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ پانی ہمیں پینا ہے تو بیٹھ کر پینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر ہم پانی پیتے ہیں۔ آج بڑے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کھڑے ہو کر اونٹ کی طرح گٹر 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 کر کے پانی پی جاتے ہیں۔ تو یہ گٹر گٹر کر کے نہیں پینا چاہیے، 3 سانس میں پانی پینا چاہیے اور بیٹھ کر پینا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھو، پہلا گھونٹ مار لو، دوسرا، تیسرا، پھر اس کے بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ اور جو بیٹھ کر پانی پیتے ہیں ان کو پانی فائدہ پہنچاتا ہے، اور جو کھڑے ہو کے پیتے ہیں ان کو پانی نقصان پہنچاتا ہے۔ آج بڑی بڑی بیماریاں آپ دیکھتے ہیں، آج جیسے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے جو چیز ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی، وہ آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ کھڑے ہو کر کھانے سے آنت میں بڑی بیماری ہونے کا اندیشہ ہے، معدے کے اندر بڑی بیماریاں ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بیٹھ کر کھائیے، لیکن نہ معلوم کون سا چلن آج پایا جاتا ہے شادیوں کے موقع پر، گھروں کے اندر۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک نعمت کا ہم سے حساب ہوگا۔ کھانا کتنا کھایا ہے، کتنا چھوڑا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں تو کھانا بہت زیادہ لیتے ہیں اور وہ برباد ہوتا ہے۔ تو جو کھانا تمہاری وجہ سے برباد ہوا، بیکار ہوا، کچرے کے ڈبے میں گیا، ایک تو رزق کی توہین کی، اور رزق کی توہین کرنے والا
رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے یہاں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی آپ شادی میں جاؤ یا کہیں پر کوئی پارٹی میں بھی آپ جا رہے ہو تو اتنا ہی کھانا ہمیں لینا چاہیے جتنا ہمارے پیٹ کو ضرورت ہے، اتنا نہ لے کہ بالکل اس کو دیکھ لیا لیگ پیس کو، مرغے کی ٹانگ دیکھ کر ہمارا دل للچا گیا اور بہت زیادہ کر لیا، پھر پتہ چلا کہ ہم کھا نہیں پائے اور وہ بیکار ہو گیا، تو اس کا بھی حساب ہونا ہے، سمجھ گئے؟ ہر ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کی دعوت ایک راجہ نے کی، ایک بادشاہ نے، جب ان کی دعوت کر دی تو اس نے بڑا لمبا دسترخوان سجانے کا ایک پلان تھا اس کا، تو اللہ والوں نے اس کی دعوت کو قبول تو کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ جو میرا دل کرے گا میں وہ کروں گا، تو مجھ پر اپنی حکومت نہیں چلائے گا یا مجھ پر اصرار نہیں کرے گا، تو مجھ سے زیادہ گزارش نہیں کرے گا، جو میرا دل چاہے گا میں کھاؤں گا، جو کرنا چاہوں گا کروں گا۔ تو وہ رئیس آدمی تھا، اس نے کہا حضور بس تشریف لے آئیے میرے گھر آپ۔ اللہ والے تھے، دعوت کا وقت مقرر تھا، وقت مقررہ پر وہ پہنچ گئے، اس کے یہاں بہت زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے، سب کھانے کے لیے آئے تھے، دعوت پہ اس نے انوائٹ کیا تھا۔ اب یہ اللہ کے ولی جو ہے وہاں بیٹھے تھے جہاں لوگ اپنے جوتے اتارتے ہیں۔ اب جو گھر کا مالک تھا وہ حیران ہوا، حضرت اندر کرسیاں ہیں، ٹیبل ہے، اچھا دسترخوان لگا ہے، آپ اندر بولے نہیں، آپ وہیں پر بیٹھے۔ پھر آپ کو جب گزارش کی گئی کہ کھانا کھا لیجئے تو آئٹم تو بہت سارے تھے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا کھایا، بس تھوڑا سا کھایا، اور کھانے کے بعد وہاں سے ہٹ گئے۔ اب وہ بڑا حیران ہوا رئیس، اس نے کہا حضور یہاں تو بڑے لوازمات ہم نے سجائے ہیں، آپ نے ان میں سے کیوں نہیں کھایا ہے؟ تو تمام لوگوں نے بھی کھایا، سب نے یہی اعتراض کیا۔ تو اللہ والے جو تھے انہوں نے کہا کہ ایک گرم توا لے کر آؤ، اور وہ جو توا ہوگا اس کو گرم کر کے میرے سامنے رکھو۔ اب جو توا تھا اس کو گرم کیا گیا، سامنے رکھا، اللہ والے اس توے پہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے صرف ایک روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے، اور اس پہ سے ہٹ گئے، اور پھر کہا لوگوں سے کہ جس نے یہ تمام نعمتیں کھائی ہیں وہ ان کا حساب اس گرم توے پہ کھڑے ہو کر دے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے، چیخو پکار پڑ گئی، لوگوں نے کہا حضرت یہ تو آپ کی کرامت ہے کہ آپ گرم توے پہ کھڑے ہو کر تم نے یہ بتا دیا کہ میں نے ایک روٹی کا ٹکڑا کھایا، ہم نے تو بہت زیادہ یہاں میوے کھائے، لوازمات کھائے ہیں، اور ہم نہیں بتا پائیں گے، اور بتائیں گے تو ہم تو پگھل کر یہاں پریشان ہو جائیں گے، تکلیف ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی حساب و کتاب قیامت کے دن تم سے ہونا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تم نے دنیا کے اندر جتنی نعمتوں کا یوز کیا ہوگا، جتنی نعمتوں کو کھایا ہوگا، ہر ایک نعمت کا تم سے حساب ہوگا، سمجھ گئے آپ؟ اس لیے نعمتوں کا استعمال صحیح کرنا چاہیے، کسی نعمت کو ہمیں بیکار نہیں کرنا چاہیے، برباد نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو بالکل ہاتھ دھو کر بیٹھے، کیا ہاتھ دھونے چاہیے ہمیں پورے صحیح طریقے سے، اور کلی کرنا چاہیے، اور ہمارا منہ بھی ہمیں دھونا چاہیے۔ حضور کی حدیث ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھو تو ہاتھ دھو اور اپنا منہ بھی دھو لو، اگر کوئی کیٹاڑو وغیرہ بھی ہوں گے تو وہ دھل جائیں گے، جیسے کہ آپ نے کورونا کال میں دیکھا، بڑا کہا گیا ہاتھ دھو منہ دھو، کھانا کھانے بیٹھو۔ تو یہ باتیں جو آج سائنس بیان کرتی ہے، میڈیکل سائنس والے کہتے ہیں، وہ باتیں ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے ہی بیان فرما دی ہیں، تو ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ عمل کرو گے؟ اپنے گھر والوں کو بتاؤ گے؟ ہاں، تو عمل کریں، اور جب کھانا کھانا بیٹھیں تو اس باتوں کا خاص خیال رکھیں، جو کھانا کھانے کی سنت ہے ان کو فالو کریں۔ کھانا بیٹھ کے کیسے کھانا ہے؟ ایک ٹانگ کھڑی کریں، ایک بچھا دیں، دونوں ٹانگیں بھی کھڑی کر سکتے ہو، یا زانوئے ادب دونوں کو موڑ کر فولڈ کر کے بیٹھتے ہیں، ایسے بھی کھانا کھانا۔ یہ 3 طریقے سنت کے ہیں، اور باقی وہ سنت کے خلاف ہیں۔ اب جو اس طرح سے کھائے گا اس کا پیٹ بھی نہیں بڑھے گا، توند نکل آتی ہے نا، تو وہ بیٹھ کر زیادہ تر لوگ کھاتے ہیں۔ بہرحال تو اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور دوسروں تک بھی یہ سنتیں ہمیں بتانی ہیں۔